بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل پاک مل کر 3 مرتبہ عقیدت و محبت سے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں اور کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیں، اور اب تک جو خاموش رہے ہیں وہ چپ کا روزہ افطار کر لیں اور مل کے پڑھیں با آواز بلند با یک زبان ہو کر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ۔ حضرت صدر عالی مرتبت فضیلت الشیخ مسند نشین دربار عالیہ منظور العارفین حضرت پیر طریقت صباح بحر معرفت السید پیر خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکاتکم العالیہ ابھی تشریف فرما ہوئے دربار عالیہ 39 شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر محمد فیض النعیم اشرفی چشتی سلیمانی، اور اس اجتماع اقدس میں تشریف فرما سادات اعظام کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول حضرت پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب، پیر سید فقیر حسین شاہ صاحب اور صاحبزادگان والا مرتبت جناب پیر سید امجد شاہ صاحب، پیر سید احمد شاہ صاحب، حضرت پیر غلام قطب الدین چشتی دربار عالیہ پانی پت پاک پتر شریف، اور جتنے علماء مشائخ عمائد اکابر اور آپ جیسے اہل محبت حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ 2 باتوں کا خیال رکھیے گا، میری تقریر میں
مراقبہ بالکل نہ کرنا اور بلا وجہ خاموشی اختیار کرنا بھی محل نظر ہوگا. کوئی قرآن کی بات، حدیث کی بات، نکتے کی بات، کوئی معرفت کی بات یہ بیکار آدمی بتائے تو سبحان اللہ کہنے میں بخل نہ کر. بولیے. اور جو سبحان اللہ کہے اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا. آپ دل کشادہ کر کے بیٹھیے، ولی کامل کا دربار ہے. مقام وجد ہے اے دل کے کوے یار میں آئے. تسی ہولے ہولے سبحان اللہ کو کتے ثواب نے زیادہ ملتا ہو. مقام وجد ہے اے دل کے کوے یار میں آئے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑے دربار میں آئے. حضرت پیر منظور العارفین منظور احمد شاہ رحمت اللہ علیہ جو شریعت و طریقت کا خوبصورت امتزاج ہیں، ان کے دربار پر میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں. ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ. ایمان سے بتائیں سب حضرات نے اللہ کی تسبیح کہی ہے؟ سب نے کہی ہے سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، ان کی مشکلیں آسان فرما. تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں آئے، ان کی بگڑی کو بنا دے. میں قبلہ گفتگو شروع کر رہا ہوں، میں توجہ چاہوں گا. حضرات مولوی صاحب توجہ. رب کائنات نے اپنی ہدایت و سعادت لوگوں کو دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو کائنات میں بھیجا. میں علماء و مشائخ سے توجہ کا طلبگار ہوں. میں بھی تھوڑا بہت صوفی ہوں، مراقبے میں بھی کر لیتا ہوں، اور سنجیدگی مجھ پر بھی طاری کبھی کبھی ہوتی ہے وقت ضرورت، لیکن یہ سنجیدگی کا وقت نہیں ہے. یہ سبحان اللہ کہنا سب سے بڑی متانت ہے. قبلہ صاحب زیادہ فیض النعیم صاحب توجہ، فیض الحبیب صاحب، واہ ماشاءاللہ. فیض الحبیب 39 شریف کی درگاہ کے زیب مسند. میری وہاں حاضری ہوئی ہے حضور. حضرات محترم، اللہ نے توجہ کرنا اپنے نبی کو، ختم نبوت کے تاجدار کو اس دنیا میں بھیجا. اللہ قادر ہے قرآن براہ راست نازل فرماتا. اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جبرائیل کے واسطے کے بغیر نزول کتاب ہوتا. اللہ اس پر بھی قادر ہے، وہ چاہتا تو تمہیں اپنی معرفت عطا کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے پہلے رسول کو بھیجا، پھر کتاب نازل فرمائی. ذرا کوشش کریں، بولنے کی کوشش کریں. وہ جو دوسرا ثواب ہے نا، وہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے بدلے ایسا درخت لگے گا جنت میں کہ جس کے سائے میں 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا. اب اگر سبحان اللہ کہنا بارہ کھاتا ہے تو پھر ضرور کہیں. اللہ اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے نبی کو بھیجا. میں بڑا تاریخی جملہ عرض کرنے لگا ہوں، خدا کرے آپ کے دل میں اتر جائے اور دل میں اتر کے دل کی تختی پر لکھا جائے. حضرت اللہ نے توحید کا سبق دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا. اور قرآن میں حضور کسی سورت کا نام سورہ توحید نہیں ہے، کوئی سورت توحید کے نام پر نہیں. قرآن میں توحید کے الفاظ نہیں آئے. اور سنیے، کسی سورت کا نام اللہ کے ذاتی نام پر نہیں ہے. سورت ابراہیم ہے، سورت یوسف ہے، سورت یونس ہے پیر جی، سورت محمد ہے، سورت ابراہیم ہے،
نبیوں کے نام پر ہیں، حتیٰ کہ اس گائے کے نام پر بھی سورت ہے جو اللہ کے ولی کی گائے تھی۔ بولیے ذرا بولیے، سارا قرآن کلام اللہ پر سورتیں اللہ کے نام پر نہیں۔ آپ کہیں گے سورت الرحمن تو ہے، بھئی وہ تو صفاتی نام ہے نا، میں تو ذات کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جملہ آیا تو خدا کے لیے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں، سورت البقرہ اس گائے کے نام پر ہے جو اللہ کے ولی کی گائے تھی۔ قاتل پکڑا نہیں جاتا اور مقتول کا وارث بن کر قاتل صفے ماتم بچھا کر بیٹھا ہے، ہائے میں لٹ گیا۔ وہ متولی بن کر عزادار بن کر بیٹھا ہے مقتول کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جملہ سنیے، حضور قاتل کا پتہ نہیں چلتا، آپ نے کہا ایک گائے ذبح کر دو۔ وہ سوال کرتے رہے، پھنستے گئے، سوال کرتے گئے، وہ پھندے میں آتے گئے۔ جب وہ گائے ملی، مطلوبہ گائے، وہ تھی اللہ کے ولی کی گائے، اپنے یتیم بچے کے لیے جنگل میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سنیے میں کیا عرض کرنے والا ہوں، اس گائے کو فرمایا ذبح کر کے اس کے دم کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے بدن کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اور حضرات میرا جملہ سنیے، جن ولیوں کی ذبح شدہ گائے مردے زندہ کر دے، ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جن کی ذبح شدہ گائے مردوں کو زندہ کر دے، ان ولیوں کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو کسی سورت کا نام اللہ کے نام پر نہیں ہے، یہ کہتے غیر اللہ۔ بدبختو ولی اور نبی غیر اللہ نہیں ہے، من دون اللہ اور ہیں، ولی اللہ اور ہے۔ اور یہ لوگ کہتے جی رب دے سوا مکھی دا پر کوئی نہیں بنا سکتا، مکھی دا پر، یہ قرآن نہیں پڑھتے، تو کہتے مکھی کوئی نہیں بنا سکتا، نبی مٹی کا پکھی بنا کر پھونک مار کے اڑا رہا ہے۔ بڑی مہربانی جناب، بہت مہربانی، بارک اللہ۔ صاحبزاد عبد الرسول صاحب، ہم بھول گئے بہاول نگر، اچھا حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ غلام رسول صاحب قبلہ کے صاحبزادے فوٹ آباد سے، کہتے اللہ کے سوا مکھی کا پر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے نبی نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک ماری اور اڑا کر دکھایا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم بھی کہتے ہیں رب کی مرضی نہ ہو بارش کا قطرہ نہیں ٹپک سکتا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو ریت کا ذرہ جنبش نہیں کر سکتا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے جب رب کی عطا ہو، جب رب کا اذن ہو، جب رب طاقت عطا فرمائے تو اللہ کے محبوب بندے اندھوں کو آنکھیں دیتے، بیماروں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پھونک مار کے مٹی کے پرندے کو اڑا کر دکھاتے ہیں۔ اے سن اسا من دون اللہ کو بھنڑ والے تے ولی اللہ کو منڑ والے، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہم مومنوں کو مشرک بنانے والے نہیں ہیں، ہم مشرکوں کو مومن بنانے والے ہیں۔ میری بات پہ ذرا غور کرنا حضرات۔ اب قرآن میں جو بات کہنے والا تھا، اللہ نے توحید کا سبق دیا، توجہ رکھے، ایک بار کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے بھائی میری جانب دیکھ کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت حاجی احسان الحق صاحب فریدی، قائد جماعت اہل سنت سائیوار ڈویژن، بھائی صاحب کتنے چلے ہو؟ اچھا میرے قریب نہیں بیٹھے، ویسے پشت پناہی فرما رہے ہو، لیکن میں نو پتہ چلے بھی تواڈی توجہ میری تقریر وال ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی ہوں یا ولی، رب کی طاقت و قدرت سے اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔
کیا یوسف علیہ السلام کے کرتے نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی نہیں لوٹائی؟ ارے جن کے بدن سے لگنے والا کرتا دافع البلا ہے. یہ میں بولے کہ قوم میرے چہرے وال تک رہی ہے کہ بلا پیر صاحب کوئی ٹٹ پونجیا مولوی، کوئی چپڑ کناتیا مقرر کچھ کہے، ہم صرف آپ کی عزت و عظمت کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں اور آپ کی دعوت پر آئے. غمی نہ ہو جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے. اور ہم نے تقریر منہ چہرہ دیکھ کر نہیں کرتے، جو بات یہاں کہیں گے برسر عام کہیں گے، برسر کار کہیں گے. اور الحمدللہ پیسوں کی چمک دیکھ کر نظریات نہیں بدلے، دولت دیکھ کر عقیدہ نہیں بدلا، ارے نوٹ دیکھ کر ضمیر نہیں بدلا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں. میرا شعر سنیے سبدل صاحب، آپ کی ویل تو بڑی ضروری تھی، آنی چاہیے تھی، لیکن میرا شعر جو تھا نا وہ درمیان ٹوٹنے لگا تھا، میں نے اس کو دوبارہ جوڑ دیا. حضور دامان توکل کی. میں ذرا کھڑے ہو کر بیان کرتا ہوں. اچھا حالت کیا ٹھیک ہے. شعر سنیے میرے نوجوان، میرے دائیں طرف بیٹھ کر پھر بھی آپ چپ چاپ بن کے بیٹھے. اچھا سٹیج سیکرٹری تو زیادہ بولتے ہیں مگر اپنی باری پر، اور جب کسی اور کا وقت ہے کہتے ذرا مختصر وقت ہے. یہ ان میں سے تو نہیں ہے ماشاءاللہ. میرا شعر سنیے، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں دھبے نہیں ہوتے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں دھبے نہیں ہوتے. ارے کسی کو مال مبارک، ہمیں رسول کی آل مبارک. کسی کو مال مبارک، ریال مبارک، ہمیں رسول اللہ کی آل مبارک. اور دل سے کہتے ہیں، دل سے کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. اور حضور کون سی بات ہمیں کرنی نہیں آتی، لیکن ایک شعر سنا کے آگے چلتا ہوں. نہیں سرائکی کا مزہ ایک تقریر میں نہیں، میں نے ایک جملے بولا، ذرا میرے شعر پہ غور کریں. نوجوانوں کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. اور قبلہ مشائخ ادام قبلہ صاحب کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. اور اگلا شعر سنیے، کہتے ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق. بس اس کے دوسرے مصرع میں پوری کائنات پوشیدہ ہے، اس کے مصرع ثانیہ میں پوری کائنات مضمر ہے. دوسرے مصرع میں کہتے ہیں ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں. ہائے 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 میں صدقے تھی ماں تھوڑی چپ تو صدقے تھی ماں. صدقے ہونے پر تو بڑے خوش ہو گئے ہو. ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں. ہم زمانہ ساز نہیں ہیں، ہم زمانہ ستیز ہے. ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. دیکھیے اللہ نے توحید کا سبق دیا سورۃ الاخلاص میں. یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس انی انا اللہ، اے لوگوں میں اللہ ہوں. یہ نہیں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کل اے حبیب آپ فرما دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے.
توجہ، اے لوگوں میں اللہ ہوں یہ نہیں فرمایا فریدی صاحب، اے حبیب کل فرما دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، توحید کا سبق بھی بوسیلہ رسول نہیں سمجھ رہے آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ بارک اللہ، آپ کے حسن سماعت کو سلام۔ اللہ یہ نہیں فرماتا میں اللہ ہوں میں معبود ہوں میری عبادت کرو، نہیں کہا کل حبیب آپ فرما دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، مولا توحید کا سبق بزبان رسالت، بولیے بولیے ذرا پھر بولیے ایک مرتبہ پھر کہیے کہ درس توحید بوسیلہ رسول۔ تو حضرات جواب سنیے، اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں جب میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، مسجود ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، فعال لما یرید ہو کر اپنے بندوں سے کوئی بات کہنا چاہوں تو اپنے بندوں کے لیے اپنے محبوب کو درمیان واسطہ بناتا ہوں، بندوں کے لیے میں رب ہو کر رسول کے بغیر بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ بندوں میں کس کی جرأت ہے رسول کو چھوڑ کے مجھ تک پہنچ سکے؟ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ اب نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد نبوت کی تبلیغ دو جماعتوں کے سپرد ہے، ایک اولیاء کی جماعت، ایک علماء کی جماعت۔ اولیاء بھی ہمارے، علماء بھی ہمارے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں اور ہمارے اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ کوئی بے مرشد عالم نہیں بن سکتا اور کوئی بے استاد ولی نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، بدن پاک کرانا، جسم پاک کرانا، لباس پاک کرانا یہ علماء کا کام ہے، اور تیرے دل کو رب سے ملانا یہ اولیاء کا کام ہے۔ آج جن کے عرص پر آئے ہو وہ ولی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ہم ہیں نسبت والے۔ دیکھیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ وہ جس بچے کی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے درست فرمایا تھا، کرامت سے، معجزے سے یا اسباب عادیہ سے، جیسے بھی اس دیوار کو درست کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بولے حضور یہ بستی والے بے مروت ہیں، انہوں نے ہم سے کھانا نہیں پوچھا، پانی نہیں پوچھا، بستر نہیں دیا، آپ ان کی دیوار مرمت کر دی۔ تو حضرت خضر فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، ان بچوں کا باپ بڑا صالح تھا، ان بچوں کا باپ ولی تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ان کا سگا، ان کا باپ نہیں تھا، ساتواں دادا تھا، ساتواں دادا۔ میری بات پہ غور کرنا، وہ ان بچوں کا وہ ولی کون تھا؟ بولیے، ماشاءاللہ آپ کو تو چپ لگ گئی ہے۔ ساتواں دادا تھا ولی۔ تو میں کہتا ہوں ایک ولی کا اثر 7 پشتوں تک چلتا ہے۔ ایک ولی کسی خاندان میں ہو اس کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ اور قبلہ پیر خلیل الرحمان شاہ صاحب تو پیر منظور احمد شاہ کی پہلی پشت ہے۔ بولیے بھائی، ایک ولی کا اثر 7 پشتوں تک چلتا ہے۔ اور حضرات محترم، ولی تو ولی۔ اچھا ایک بات میں آپ سے بڑی نفیس کرتا ہوں، عربی زبان میں کلبن کے معنی ہے کتا، کاف لام بے، کاف کشش والا، حرف ہے 3، کلبن کتا۔ آپ 100 بار بھی کلبن کلبن کہیں آپ کو ثواب ملے گا؟ بولو، نہیں ملے گا۔ آپ کے کلبن 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 کتا کتا کتا، لوگ کہیں گے اللہ کے بندے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کتا کتا کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ دیں وَكَلْبُهُمْ اصحاب کہف کا کتا، آپ کو 50 نیکیاں ملیں گی۔
نہیں سمجھے میری بات؟ وَكَلْبُهُمْ ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، علامہ صاحب 50 نیکیاں ملیں گی. ارے وہ اصحاب کہف کا کتا ہے جو جنت میں جائے گا. میں نے کہا یا اللہ کتے کا جنت میں کیا کام؟ فرمایا تجھے نہیں پتا تھا تو کتا پر میرے ولیوں کو نہیں بھونکا. نہیں سمجھے؟ یہ تھا تو کتا، یہ ولیوں کو نہیں بھونکا، میں نے بخش دیا ہے. ارے وہ جانور جو نبیوں ولیوں سے منسوب ہو جائے وہ بھی جنت میں جائیں گے. وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں، وہ چونٹی جس نے اپنے لشکر کو سلیمان علیہ السلام کے آنے کی خبر دی تھی وہ بھی جنت میں، وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا وہ بھی جنت میں، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں. ارے یہ نسبت کی بات ہے. بات کس کی ہے؟ بولو بھائی. دیکھ سیدھی سی بات ہے، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم حقائق پرست ہیں. حقائق پرست، توحید کے ماننے والے، رسالت کے ماننے والے، اور منسوب کی قدر منسوب الیہ کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک بکری کی کھال سے تیرا جوتا بنا وہ پامال ہوتا ہے، اس کی کھال کے دوسرے ٹکڑے سے قرآن کی جلد بنی، اسے چومتے ہو. ارے ایک ماربل فیکٹری میں بننے والی ماربل تیرے باتھ روم میں لگے تو وہ غلاظت کی جگہ پر ہو، اور مسجد میں لگے تو وہاں سجدہ کیا جائے. کیا ایک بات اور بھی میری زبان پر آ گئی؟ حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں ولیوں کے قدم چومنا شرک ہے، کہتے ہیں ولیوں کے قدم چومنا بولو شرک ہے. اللہ نے کہا تم کہتے ہو ولی کے قدم چومنا شرک ہے، میں ماتھا وہاں رکھواؤں گا، میں سجدہ وہاں کراؤں گا جس کے قریب میرے خلیل کے نشان قدم لگے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ نقش پائے خلیل ہے. اگر خلیل اللہ قدم رکھیں تو مصلی بنے، اگر حبیب اللہ قدم رکھیں تو عرش معلی بنے، اگر موسیٰ قدم رکھے تو کوہ طور بنے، اگر رسول اللہ حبیب اللہ قدم رکھے تو جبل نور بنے. بات نسبت کی ہے. اصحاب کہف غار میں رہے 309 سال. وہ نیند میں تھے، موت نہیں تھی، موت ہوتی تو کروٹ کیوں بدلتے. 309 سال اللہ نے طلوع و غروب کے قانون بدل دیے، ان پر سورج کی کرن نہیں پڑتی. ان کا کتا بھی ساتھ ہے، وہ بیدار ہوئے، کتا بھی بیدار ہوا. کتا جنت میں جائے گا. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک کتے پر ولی کی نظر پڑ گئی، اس کی حیت بدل گئی، کتے نے بھونکنا چھوڑ دیا، کتے نے کاٹنا چھوڑ دیا. وہ بیٹھتا ہے تو اس کے گرد کتے دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں، وہ چلتا ہے تو کتے اس کے پیچھے چلتے ہیں. ارے وہ رک جائے تو کتے دائرہ بنا کر سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں. مولانا تھانوی جو بیمار امت کے حکیم تھے وہ فرماتے ہیں یہ اس کتے کا حال ہے جس پر کامل کی نظر پڑ گئی جب انسان پر ولی کی نظر پڑتی ہے. شالا کسی کی نظر پڑے تم پر کسی کی نظر پڑے کسی ولی کی. حضرات محترم، نسبت کی بات ہے. نبوت کے ختم نبوت کے بعد اللہ نے وہ نبوت کا فریضہ تبلیغ اولیاء کے ذریعے ظہور پذیر ہوا، علماء کے ذریعے. مجھے میرا چیلنج تھا، یہ تو بالکل آخری بات، مجھے حضرت نے کچھ نہیں کہا لیکن ٹائم ختم ہو گیا گفتگو کا. ہمارا ٹائم ختم نہیں ہوتا، ہم تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے. نام فقیر تیناندا باہو قبر جنا دی جیوے ہوں،
اور بازار مرد مومن سے وہی ایمان ہے پیدا۔ اللہ کے ولی کی قبر زندہ ہے، یہ بولتی ہوئی قبر ہے، یہ زندہ قبر ہے۔ حضرات محترم، کچھ چلتے پھرتے مردہ ہیں، کچھ کار میں بیٹھے ہوں تو مردہ ہیں، یہ مزار میں لیٹے ہوں تو زندہ ہے۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ حسن انتظام کی نظر ہو گیا۔ میں اجازت کا طلبگار ہوں، اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ منظور العارفین کے دربار کو سلامت رکھے۔ جماعت اہل سنت کا یہی پیغام ہے کہ اگر امن چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، اگر طمانینت چاہتے ہو، اگر سلامتی چاہتے ہو تو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ وہ ہیں، یہ گلے لگانے والے ہیں، گلے کاٹنے والے نہیں، گلے لگانے والے ہیں۔ سنو، یہ آنکھیں دکھانے والے نہیں، آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ یہ مومنوں کو مشرک بنانے والے نہیں، مشرکوں کو مومن بنانے والے ہیں۔ ارے یہ نفرت والے نہیں، محبت والے ہیں، عداوت والے نہیں، مودت والے ہیں۔ یہ اہانت والے نہیں، نعت والے ہیں۔ یہ فصل والے نہیں، یہ وصل والے ہیں۔ یہ بدعت والے نہیں، یہ سنت والے ہیں۔ یہ شرک والے نہیں، یہ عشق والے ہیں۔ یہ بم بارود والے نہیں، دم درود والے ہیں۔ ہمارے پیر خلیل الرحمان شاہ صاحب پنجاب جماعت اہل سنت کے قائد، نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ادبی اور فکری رنگ کے اندر اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نواز رہے تھے قائد اہل سنت حضرت علامہ فاروق خان سعیدی صاحب۔ دوران گفتگو رونق افروز محفل ہوئے صاحبزادہ پیر فیض الحبیب اشرفی صاحب، سجادہ نشین ناستانہ علیہ انتالی شریف، پیر طریقت جناب پیر سید مطلوب حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، الحاج احسان الحق فریدی صاحب امیر جماعت اہل سنت صاحبال ڈویژن، جناب قاری غلام رسول فریدی صاحب،